الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها بكل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لاجسد آداب کرام برادران ملت، آپ حضرات کو گزشتہ عید مبارک ہو. چونکہ عید مجھے آپ کے ساتھ منانے کا موقع نہیں مل سکا، ایک دینی ضرورت کے تحت ہی بیرون ملک جانا ہوا. کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر ہے، یعنی سفر میں بہت ساری کامیابیاں اور بہت ساری چیزیں علمی حوالے سے بھی، تجربات کے حوالے سے بھی انسان کو حاصل ہوتی ہیں. اس دفعہ برطانیہ کے دورے کے موقع پہ بعض بڑی امید افزا پہلو بھی مزید دیکھنے کو ملے، کچھ مایوسی بھی ہوئی. امید افزا پہلو یہ تھا کہ جہاں اس آوارگی کے ماحول میں نوجوان نسل کو گمراہ کرنے اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر جگہ اہتمام موجود ہے. اور اس صورتحال میں جب وہاں کی نوجوانوں کو آدمی دین کی طرف مائل دیکھتا ہے، ان کو مساجد میں حاضر ہو کر کے تلاوت میں مشغول دیکھتا ہے اور دینی معاملات کا پابند دیکھتا ہے، تو بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وہاں کی صورتحال ایسی ہے کہ کوئی آدمی اگر گھر سے باہر نکلے تو ہر 2-4 منٹ کے بعد ایسی بے خدا نیم اڑیاں تصویر ہوگی جس کو دیکھنے کے بعد آدمی کے دل و دماغ میں نہ جانے کتنا ہلاکت خیز قسم کا زہر پھیلتا ہوگا. مگر اس ساری بے خودگی کے باوجود مساجد میں نوجوانوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے ایسے بھی نوجوان وہاں نظر آئے
کہ جنہیں قرآن سے بڑا پیار ہے، اور اس دفعہ اتفاق سے میں جن باغ مراکز میں گیا وہاں عالم اسلام کے مشہور قاری عبد الباسط محمد عبد الصمد جن کا مصر سے تعلق ہے، جنہوں نے فن تجوید اور قرأت کو اپنے اس علوم تک پہنچایا کہ گزشتہ 1400 سال میں اس عظمت کا کوئی قاری اسلام میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ان کے بیٹے تھے۔ ایک مرکز اور ہماری اتفاق سے ملاقات ہو گئی، تو جو منتظمین تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ تھوڑا بہت شاید عربی سے واقعی رکھتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ ان کا تعارف کرائیں۔ ان کو خوشامدید کلمات کہنے تھے، تو خوشامدیدی کلمات میں نے کہے، بعد میں ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا تو یہ آدھا پونا گھنٹہ ان سے گفتگو رہی۔ پھر ایک دوسری جگہ میں ایسے اتفاق سے ملاقات ہوئی، پھر تیسری جگہ بھی ان کا ایک پروگرام تھا، تو مسجد کے منتظمین نے مجھے بلایا کہ آپ ان کا تعارف کرائیں انگریزی زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی۔ چونکہ برطانیہ میں انگریزی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، تو عربی زبان میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہاں بھی ان سے ملاقات رہی۔ بعد میں جب بیٹھے تو میں نے کہا آپ اپنے والد کی کوئی خاص بات بتائیں کہ وہ اتنے بڑے قاری کیسے بنے۔ یہ بات میں اپنے طلبا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ جس مدرسے میں جس بستی میں پڑھتے تھے، ان کے استاد جب طلبا کی چھٹی کر لیتے تھے، باقی سارے طلبا چلے جاتے تھے، مگر میرے والد وہیں کونے میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ اور جب وہاں سے مدرسہ بالکل بند ہوتا تو استاد کہتے ہوئے اب آپ چلے جائیں کیونکہ مدرسہ بند ہو رہا ہے، تو وہ گھر جانے کے بجائے وہ اس بستی کے خاص گھر میں جاتے تھے۔ اور اس زمانے میں ایک مشہور قاری گزرے تھے، قاری شیخ محمد رفعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے بھی اپنے دور میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی۔ انہیں قاری رفعت کی تلاوت بہت پسند تھی، تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ہمارے پورے گاؤں میں صرف ایک گھر میں ریڈیو ہوتا تھا جس پر قاری رفعت کی آواز نشر ہوتی تھی، تو وہ گھر آنے کے بجائے اس گھر پہ جا کے دستک دیتے اور کہتے میں تلاوت سننے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ وہ جذبہ ہے جس سے آدمی کو اٹھان ملتی ہے، عروج ملتا ہے۔ اور پھر اگر یہ پیار اللہ کے قرآن سے ہو تو پھر اس شخص کی تو دین و دنیا میں بہار سدا بہار وہ شخص بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ اس طرح سے انہوں نے اس فن کو سیکھا، اور پھر مصر کے صدر جمال عبد الناصر ان کو اپنے ساتھ اس زمانے کی سوویت یونین یعنی روس کے دورے پر لے گئے۔ اس زمانے میں روس میں خروشیف باغ کے صدر ہوا کرتے تھے، تو جمال عبد الناصر نے خروشیف سے کہا اگر آپ کہیں تو میں اپنے ملک سے ایک قاری لایا ہوں، وہ آپ کو کچھ تلاوت سنائے۔ تو حالانکہ وہ تو عربی زبان سے ناواقف تھا، لیکن جب قاری محمد عبد الباسط نے وہ جو پڑھتے تھے تو جھوم کے پڑھتے تھے، یوں لگتا تھا جس طرح ان پہ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی محبت سے سنے تو آدمی تڑپ جاتا تھا ان کا قرآن سنا۔ آپ بھی ان کا قرآن سنا کیجیے۔ تو اس غیر مسلم نے، اس دور کے سب سے بڑے کافر نے جب 5 سال میں تلاوت سنی تو اس کے بعد جمال عبد الناصر سے کہا کہ ان کو کہہ کے بند کر دیں، اب میں نہیں سن سکتا۔ تو انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ کلام میرے دل پہ ایسا اثر کر رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ قرآن کا اعجاز اور یہ قرآن کے قاری کی سوچ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ تو ان کا قرآن، ان کے بیٹے کے زبان سے قرآن سن کر کے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوا۔ تو یہ انہیں قرآن سے محبت تھی۔ اور میں نے برطانیہ میں دیکھا کہ نوجوان جہاں سنتے تھے کہ کسی قاری کی تلاوت کا اہتمام ہے، وہاں سینٹر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ ملٹی میڈیا کے ذریعے باقی کئی عمارتوں میں ان کو وہاں پر وہ تلاوت کا منظر دکھایا اور سنایا جاتا تھا۔ اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ اور بعض دفعہ میں ایک لائبریری میں قیام پذیر تھا، تو رات کو بعد دفعہ میں 2-3 بجے بھی لائبریری میں جب آیا، میں نے دیکھا وہاں نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ یہ کسی دارالعلوم کے طالب ہیں، مگر ان کی عمریں زیادہ تھی، 20-22-25 سال کی عمر کے لوگ تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ اس وقت یہاں کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اپنے جوان اور اپنی ایجوکیشن کے بعد جو وقت ملتا ہے ہم یہاں آ کے اللہ کا قرآن یاد کرتے ہیں۔
اور ایک نوجوان کے والدین نے مجھ سے کہا کہ اس کو کہیں کہ یہ شادی کر لے. تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. میرے والدین سے پوچھیں کیا کبھی میری کسی سرگرمی پر ان کو کوئی اعتراض ہوا ہے؟ میں اپنے جاب سے آتا ہوں اور آنے کے بعد باقی سارا وقت میں اللہ کے قرآن کو دیتا ہوں، میں اللہ کا قرآن یاد کرتا ہوں. اب آپ اندازہ کریں کہ اس آلودہ فضا میں وہ نوجوان جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، جس کی زبان پر قرآن جاری ہے، اور جو رات کو آرام اپنا قربان کر کے اللہ کا قرآن یاد کرتا ہے، اس کے دل پر اس ملک کی بے حیائی ہرگز اثر نہیں کر سکتی. اس کے دل پر ہرگز اثر نہیں کر سکتی وہ برائی بے حیائی. ایک وکیل کو میں نے دیکھا، وہ بھی آپ کے قرآن پاک یاد کرتے تھے، کافی عمر 30 سال کی قریب ہوا. تو میں نے کہا آپ کیسے قرآن یاد کریں؟ انہوں نے کہا میں اپنے جاب سے میں سالیسیٹر ہوں، میں لائر ہوں. میں جب اپنے جاب سے آتا ہوں تو میں گھر جانے کے بجائے مسجد میں آ جاتا ہوں اور میں اللہ کا قرآن یاد کرتا ہوں. تو جہاں ایک مسجد میں جب قاری صاحب نے قرآن پاک 27 کو ختم کیا، انہوں نے کہا مجھے موقع دے اب میں قرآن سناؤں گا. میں نے کہا کاش آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے وکلا کو بھی آ کے بتائیں کہ ایسے بھی وکیل ہوتے ہیں کہ جو اپنے لائر ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن سے یہ پیار کرتے ہیں، مسجد سے یہ پیار کرتے ہیں. یہ وہ ایسی صورتحال تھی جو ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے کہ مغرب میں انشاءاللہ دین اسلام مٹنے والا نہیں ہے. ہمارے مساجد دے کر کے اس ملک کے جو پادری ہیں، جو ان کا مذہبی طبقہ، انہوں نے کہا یہ مسلمان دشمنی کا شکار نہ رہیں، اس لیے کہ ہم نے بھی بڑے چرچ بنائے تھے. اور برطانیہ کو کہا جاتا تھا لینڈ آف چرچز، یعنی یہ دنیا چرچ ہے، اس میں ہر جگہ چرچ ہی چرچ ہے. وہاں جو سب سے نمایاں اور خوبصورت جگہ ہوگی وہاں انہوں نے چرچ بنایا. ہمارے لیے ہوتے ہیں جو سب سے نشیبی جگہ ہو، جس طرح ہاؤسنگ اسکیم میں مسجد کے لیے جگہ رکھی گئی ہے، یہ ہماری ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے یہ بات کہ ہم خدا کے گھر کے لیے ہم نے کون سا مقام رکھا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے جگہ تو خوبصورت رکھی لیکن اپنی نسل کی تعلیم و تربیت نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کے چرچ ویران ہو گئے. مگر ہم نے کہا الحمدللہ ہماری مسجدیں انشاءاللہ کبھی ویران نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ نوجوان ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ہیں بلکہ تمہارا صاف مال ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہمارا سارا رتی مال تمہاری طرف جا رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہمارے کام کے نہیں ہیں، جو خدا اور خدا کے رسول کا وفادار نہیں ہے، جو آوارہ مزاج ہے، وہ ہمیں اسلام میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا رتی مال تمہاری طرف جاتا ہے، تمہارا صاف مال ہمارے دامن میں آ رہا ہے. اس لیے اسلام کا مستقبل مغرب میں روشن ہے. اور اگر کبھی عالم اسلام کی نشانت ثانیہ ہوئے تو وہ مغرب سے ہوگی، چونکہ مشرق میں مسائل بہت پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے اندر بہت پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. وہاں سے انشاءاللہ ایسا ہوگا. البتہ وہاں کے نوجوانوں نے مختلف موقع پر مجھ سے مختلف سوالات کیے. بہت سارے سوالات کے میں نے جواب دیے، لیکن بہت سارے سوالات کے جوابات میرے پاس نہیں تھے. برمنگھم میں نے یوتھ سے خطاب کیا تو بعد میں سوال جواب ہوئے، مختلف سوال لوگوں نے پوچھے، اور کئی شہروں میں میرا خطاب ہوا. یوتھ نے سوال پوچھے کہ یہ بتائیں کہ ہماری عید ایک دن کیوں نہیں ہو رہی؟ باقی ہم اگر ملت واحدہ ہیں تو ہم عید ایک کیوں نہیں مناتے؟ برطانیہ میں 2 عیدیں منائی گئی، لندن میں اور بعض دوسرے شہروں میں عید منگل کو ہوئی، بعض شہروں میں بدھ کو ہوئی. اب لوگ یہ پوچھتے تھے کہ یہ 2 عیدیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کا میرے پاس اگر میں صاف بات کہوں تو چوٹ پھر اپنے اوپر ہی پڑتی تھی کہ یہ سارا قصور ہم پیٹ کے گرفتار علماء کا ہے، دین فروش علماء کا ہے. یہ سارا کردار جو اس دین کو بیچ کر کے کھا رہے ہیں، اور وہ مساجد بالخصوص جو عرب فنڈی تھی، جن کے عرب سے فنڈ آتا تھا، وہ خدا کے بندوں تمہیں فنڈ آتا ہے تو تم ان ملکوں کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرو گے یا اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرو گے؟ حالانکہ ان کا بھی مطالبہ نہیں تھا، نہ سعودی عرب کا مطالبہ تھا کہ تم برطانیہ میں عید مناؤ. چاند نظر آئے سعودی عرب میں تو برطانیہ میں لوگ عید کیوں منائے؟ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز پردہ اخفاء نہیں رکھی. مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، تقریباً 25 احادیث اس موضوع پر موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فافطروا له. فرمایا اگر روزہ رکھنا ہو تو اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک کہ
کہ تمہیں چاند نظر نہ آئے، اور اس وقت تک افطار نہ کرے جب تک چاند نظر نہ آئے. یعنی اگر تم پر اگر مطلب ابر عادت ہو جائے تو پھر 30 کی گنتی پوری کر لیا کرو. یعنی شعبان کا اگر چاند نظر نہ آئے، رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، اور اسی طرح سے اگر شوال کا چاند نظر نہ آئے تو اس صورت میں 30 روزے پورے کرو. چاند نظر آ جائے تو تم عید کرو. اس میں کوئی بام کی بات ہے. اور پھر مسلم نے خود ایک بام قائم کیا ہے، باب انا لکل بلد مطالع. فرمایا ہر ایک اپنے ملک اور شہر کا اپنا مطالع، اپنا مطلب ہوتا ہے. یعنی جہاں چاند نظر آئے گا وہاں لوگ عید منائیں گے، جہاں چاند نظر نہیں آئے گا وہاں لوگ عید نہیں منائیں گے. تو اس میں کوئی ابھیمان کو باقی نہیں ہے کہ چاند اگر لگا سعودیہ میں تو برطانیہ والے عید نہیں منائیں گے، بلکہ برطانیہ والے اس وقت منائیں گے جب وہاں چاند نظر آئے. اور یہی کچھ پاکستان میں بھی ڈرامہ ہو رہا ہے کہ ملک ایک حصے میں چاند کہتے ہیں چاند. اب وہ گھیرا پھیری والا زمانہ نہیں رہا. سائنسی تحقیقات نے چیزوں کو بہت صاف کر دیا ہے. وہ زمانے میں تو خالی آنکھ سے لوگ چاند دیکھتے تھے. اب جو آبزرویٹری کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ساری چیزیں یہ ابر ان کے سامنے حائل نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چاند کس وقت کہاں شروع ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی. اور اب کوئی چیز بڑا اخبار نہیں ہے. ہمارے آبزرویٹری نے بھی یہ بتایا تھا کہ منگل کے دن کہ سوموار کی شام کو چاند نظر نہیں آئے گا. یہی بات تھی، آبزرویٹری نے یہ کہا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ممبر اور محراب کے وارث ہیں، نہ جانے ہمارے دل سے خدا کا خوف کیوں نکل گیا ہے. جب چاند پیدا ہی نہیں ہوگا تو نظر کس کو آئے گا؟ وہ تو دبئی اس دور کی بات تھی کہ جب اس طرح کے آلات ایجاد نہیں ہوئے تھے. جب پہلے فلکیات نے واضح طور پر بتا دیا کہ چاند ہوگا ہی نہیں، ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالی آنکھ سے چاند نظر آ سکے، سائنسی آلات سے نہیں. اس کا حکم یہی ہے کہ سورج غروب ہونے کے 40 منٹ تک اگر چاند مطلب پر نہ رہے تو اس چاند کا اعتبار شرم نہیں ہے. یہ بالکل واضح بات ہے. لیکن ملت کو تقسیم کرنے کا جرم یہ محراب و منبر کے وارث یہ کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے کہ ملت کو تقسیم نہ کریں. اس دفعہ تو یہ تھا کہ وہاں چھٹیاں تھی، ورنہ وہاں انگریز ان سے پوچھتے ہیں جب بچے اسکولوں میں چھٹیاں کرتے ہیں آپ تو عید کا پتہ نہیں چلتا. ایک دن کچھ لوگوں نے چھٹی کی، دوسرے دن کچھ نہیں کی. پوچھتے ہیں وہ کل کون سے مسلمان جنہوں نے عید کی، آج تم کون سے مسلمان جو آج عید کر رہے ہو. تو یہ وہ ایک کمزوری ہے عالم اسلام میں کہ ہم لوگ ملکوں کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، خدا رسول کے ساتھ وفاداری نہیں کرتے. اللہ ہمیں اپنی ذات اور اپنے حبیب کے ساتھ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بڑا اہم پہلو تھا. دوسرے ایک اور پہلو پر اکثر سوالات ہوتے رہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہماری مسجدیں بڑی آباد ہوتی ہیں، ہماری بڑی عمر کے لوگ بھی رمضان کے مہینے میں آتے ہیں، مگر جو ہی رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ہماری مسجدیں ویران کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہ وہ مسئلہ ہے جو صرف برطانیہ میں نہیں ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. پنجگانہ نمازوں میں دیکھیں، آپ جمعے کی نماز میں دیکھیں، اب نمازوں کی تعداد اگر آدھی نہیں رہی تو برابر کم ضرور ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جس کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میں نے بہت سارے مختلف پہلوؤں سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، برابر کوئی مطمئن ہو یا نہ ہو. اب ہمیں اپنے آپ کو تو مطمئن کرنا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ وجہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اور اس وقت لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، جوک کر جوک آتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ تراویح بھی پڑھتے ہیں، مگر جو رمضان کا مہینہ چلا گیا اس کے بعد لوگ مسجدوں سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. تو میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ علاج بھی تھا، یہ ہماری تشخیص بھی تھی. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا علاج بھی تھا، ہماری تشخیص بھی تھی. تشخیص یعنی ڈائگنوز بھی کیس کو اللہ کی ذات نے کر دیا. اب کوئی چیز پردے میں نہیں رہی ہے. ہاں آنکھیں بند کریں تو الگ بات ہے، ورنہ سارا کچھ رمضان کے مہینے میں واضح ہو گیا، کچھ رمضان میں واضح ہو گیا، کچھ عید کے بعد واضح ہو گیا. اب یہ تشخیص کیسے ہو گئی؟ تشخیص سامنے کرام کیوں ہو گئی؟ میں نے پہلے آپ سے ایک مرتبہ رمضان کے جمعے میں گزارش کی تھی کہ بہت سارے ایسے
درخت ہیں، بعض کہتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور وہ کیسا روزہ رکھتے ہیں کہ وہ سال کے 6 مہینے جب پتے ان کے جھڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے سے مراد کیا ہے کہ وہ جو اپنے سب پتوں کی وجہ سے سورج سے جو وہ اپنی انرجی اور جو اپنا غذا حاصل کرتے ہیں اس کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ توجہ کریں گے، اس وقت آپ باہر نکلیں تو آپ سے پوچھا جائے کون سا پودا ہرا ہے اور کون سا پودا سوکھا ہوا ہے، تو آپ 1 سیکنڈ کا تعامل کیے بغیر بتا دیں گے۔ کیسے بتائیں گے؟ ہر وہ پودا جس کے پتے ہرے ہیں آپ کہیں گے یہ پودا ہرا ہے، اور جس کے پتے نہیں ہیں کیا کہیں گے کہ یہ سوکھ گیا ہے۔ لیکن اگر یہی سوال آپ سے دسمبر میں پوچھا جائے کہ یہ بتائیں کہ کون سا پودا ہرا ہے کون سا پودا سوکھ چکا ہے، تو کیا آپ وہ سوکھ سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، قریب جائیں گے، قریب جا کر کے یا تو اس کو چیر کے دیکھیں گے یا اس کی ٹہنی توڑ کر کے دیکھیں گے، جس میں تراوٹ ہوگی پتہ چلے گا کہ یہ سوکھا ہوا نہیں ہے، اور جو فوراً ٹوٹ جائے گا پتہ چلے گا کہ یہ سوکھا ہوا ہے۔ سامنے کرام ذرا اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس بات پر توجہ فرمائیے، جب یہاں مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا بلند ہو اور ایک شخص بازار میں بیٹھا ہوا ہو، یہاں کا منظر ہو یا کسی دوسرے ملک کا منظر ہو، اور اس میں ایک ہندو بھی بیٹھا ہوا ہے مسلمان بھی بیٹھا ہوا ہے، چہرے سے بھی کچھ ظاہر اسلام کی کوئی محبت علامت ایمان کی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان میں کافر کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ کوئی پتہ چلتا ہے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے؟ شکل و شبہ سے ایک طرح سے، رنگ و نسل کے ایک طرح سے، زبان ایک طرح کی بولتے ہیں، اور ایمان کی کوئی علامت نہ ایک پر ہے نہ دوسرے پر ہے، تو ہم یہی کہیں گے کہ کوئی پتہ نہیں ہے ان میں سے مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا کوئی کام نہیں نظر آ رہا ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا شخص جس میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور کون سا اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جس کے دل میں کچھ تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے وہ تو پھر مسجد میں آ جاتا ہے۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے نماز چھوڑ دی تھی، مگر یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچا تھا جس کے لیے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی وہ گویا کفر کے دلدل میں پھنس گیا۔ یہ اس بات کی شناخت ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہاں یہ بھی سوکھا ہوا پھل تھا، یہ سوکھا ہوا پیڑ تھا، لیکن آج جب رمضان کا مہینہ آیا یہ مسجد میں آنا شروع ہو گیا، اب ہم اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہاں یہ ہے مسلمان ہے، اسلام پر قائم ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ گویا جو مسجد میں آنے جانے کا معمول نہ رکھے اس کے ایمان کی کوئی گواہی نہیں دی جا سکتی، الا یہ کہ اس کے کسی عمل سے، اس کے کسی فعل سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ اسلام پر قائم ہے۔ تو سامنے کرام جس طرح بہار میں آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا درخت ہرا ہے اور کون سا سوکھ گیا ہے، رمضان میں ہمیں مسلمان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ کس مسلمان کا ایمان محفوظ ہے اور کس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہوتا ہے تشخیص کا عمل، اور اس کو آپ بالکل اس طرح سے دیکھ لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا اس کو آپ اس طرح میں دیکھیں۔ آپ فرض کریں پیچھے جو بہار گزری ہے، اس بہار میں اگر کسی پودے کے ساتھ پتے نہیں لگے ہیں، پھل نہیں لگے ہیں، پھول نہیں لگیں گے، نہیں لگے ہیں، تو کیا آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ سوکھ گیا ہے، اور جو ایک دفعہ سوکھ جائے وہ قیامت تک اب ہرا نہیں ہو سکتا۔ ایک بہار کا سیزن جس پودے پر گزر جائے اور اس میں کوئی زندگی کی رمق باقی نہ ہو، اس میں کوئی تراوٹ باقی نہ ہو، ایک بہار گزرے اس میں کوئی پتے ہرے نہ ہو، پھول نہ لگے، پھل نہ لگے، تو ہم کہیں گے اب یہ درخت ایسا ہے یہ قیامت تک کبھی ہرا نہیں ہو سکتا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، باؤ من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، فرمایا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ خدا کی رحمت نے اس کو دھتکار دیا ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر رمضان میں اپنی بخشش کا اہتمام نہ کیا۔ یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ گویا اب اس میں کوئی رحمت بظاہر معلوم نہیں ہوتی، ہاں اللہ توفیق دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آثار و قرائن ایسے ہیں کہ اس میں اب وہ تراوٹ باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ بھی ہے کہ اس
بظاہر آپ دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے عرصے میں ایک بہت عرصہ خشک سالی رہی ہے، اس خشک سالی میں کیا ہوا، بہت سارے ہمارے چیڑ کے درخت سوکھ گئے، بہت سارے درخت سوکھے تھے۔ اب وہ درخت کیوں سوکھے تھے؟ وہ درخت اس لیے سوکھے تھے کہ جن درختوں کی جڑیں بہت گہری تھیں وہ 2-2 4-4 6 مہینے بارشیں نہیں ہوئیں مگر زمین کی تہ سے وہ اپنی تراوٹ لے رہے تھے۔ جن کی جڑیں تھی گہری وہ 4-6 مہینے میں بھی نہیں سوکھے، اور جن کی جڑیں تھیں ذرا اوپر سطح زمین پر، جب زمین خشک ہونا شروع ہو گئی وہ بھی خشک ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی خود کچھ جڑیں ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی جڑیں گہری ہیں وہ کبھی نہیں خشک ہوتے، کبھی نہیں سوکھتے، اور جن کے دلوں میں ایمان کی جڑیں ذرا سطح پر اوپر آ گئی ہیں اور ایمان کمزور اعمال کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بدعقیدگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے ایک مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ مثال کے اللہ فرماتا 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا اللہ کیسی مثال بیان فرما رہا ہے، کیسے کشجرۃ طیبہ، ایک ایسا پاک اچھا درخت ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ ہر مہینے میں ہر موسم میں پھل دے رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات یہ دراصل مومن کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اب کہتے ہیں بعض نے کہا شجر سے مراد خود مومن ہے، یعنی وہ مومن جس کے دل میں لا الہ کا یہ درخت پوری طرح سے جڑیں پکڑ چکا ہے، فرمایا اس کی مثال اس درخت کی سی ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں تحت ثری تک جا رہی ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ ہر مہینے یہ ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں لائیں کہ ایسے بھی درخت ہیں جن کی جڑیں گہری ہیں، اور ان کی جڑیں کچھ ایسے درخت بھی ہیں جن کی جڑیں بھی گہری ہیں اور ان کے اوپر ہرے پتے بھی ہمیشہ رہتے ہیں۔ جن درختوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سدا بہار، سدا بہار پلانٹس ہیں، ایسے درخت سدا بہار ہیں جن کے اوپر پتے سب ہمیشہ رہتے ہیں۔ وہ جس درخت کے پتے ہمیشہ ہرے رہیں وہ سورج سے ہمیشہ روشنی لیتا ہی رہتا ہے، وہ سورج سے ہمیشہ، وہ فوٹو سینتھسس کا ایک عمل ہے سائنس کی زبان میں، اس کے لیے سدا بہار درخت ہمیشہ سورج سے توانائی لیتا ہے، مگر جس کے پتے گر جائیں وہ سورج سے توانائی موسم خزاں اور موسم سرما میں نہیں لے سکتا۔ ہاں جس کے پتے ہرے ہیں اس کو دسمبر جنوری میں بھی اور مارچ اپریل میں کہ موسم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ سدا بہار ہے، وہ سدا بہار درخت ہے، وہ مسلسل سورج سے اپنی توانائی لے رہا ہے۔ یہ مومن کی مثال بھی ایسا ہے، ایسی ہے مومن بھی سدا بہار درخت کی طرح سے ہوتا ہے، مومن سدا بہار ہے۔ رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص روزے رکھے اپنے دل میں وہ توانائی کو پیدا کر لیں، وہ جو سمجھ لیں وہ سدا بہار ہے، اس کے لیے کبھی خزاں نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ مومن کے دل میں جو لا الہ کا ورد ہے یہ بہار اور خزاں سے پابند نہیں ہے، یہ جو مومن کے دل میں یہ جو شجر طیبہ اٹھتا ہے، یہ جو مومن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہے، یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اس کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے۔ مومن میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے خزاں اور بہار ایک ہی ہوتی ہے، وہ رمضان المبارک کی برکتیں 11 مہینے مسلسل حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ مجدد احمد صاحب نے فرمایا جس شخص کو رمضان میں جمعیت خاطر حاصل ہو گئی اس کو سال بھر جمعیت خاطر رہتی ہے، اور جس کو رمضان میں جمعیت خاطر حاصل نہ ہوئی اس کو پورا سال جمعیت خاطر حاصل نہیں ہوتی۔ اپنی ذات کے تجزیے کا مرحلہ ہے۔ جن لوگوں نے پہلے نمازیں رمضان میں شروع کی چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں یہ لا الہ کا درخت پوری طرح سے جڑیں پکڑ نہیں سکا ہے۔
یہ بہت ہی سطح پر تھا، بہت اس کی جڑیں کمزور تھیں. یہی نتیجہ ہوا کہ نمازیں لوگوں نے چھوڑ دی. اور جب نمازیں چھوڑ دی اب کیا ہوا؟ اب پہلے ہم نے اگر رمضان میں اللہ کو راضی بھی کر دیا تھا، ہم نے رمضان کے فوراً بعد اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. تو جس طرح درختوں کے لیے سدا بہار رہنا یہ ان کی عظمت ہے اور یہی ان کی خوبصورتی ہے، مومن کے لیے سدا بہار رہنا اس کی یہی علامت ہے. مگر یہ مومن سدا بہار کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ مومن سدا بہار اس وقت رہ سکتا ہے. کیا عجیب اتفاق کی بات ہے کہ پھولوں میں اور اس پیڑوں میں، ان کے درختوں میں جو سب پتے ہوتے ہیں وہ سبز مادے کے ذریعے سے وہ سورج سے حرارت لیتے ہیں. مگر مومن کی سبزی کیا ہے؟ مومن کی سبزی دراصل گنبد خضرا وہ بھی سبز ہے، اس کے مکین کے ساتھ تعلق یہ ہمارا سبز مادے کی طرح سے ہے. جس شخص کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، وہ شخص جس کے دل میں خدا کے رسول کی اتباع کا جذبہ موجود ہے، یوں سمجھ لیں کہ وہ سدا بہار درخت کی طرح سے ہے. وہ سدا بہار درخت ہے، وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ سارا فیض لے رہا ہے. اس لیے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وہ سراج منیرا، یہ میرا رسول بھی سراج منیر ہے. میرا رسول یہ بھی سورج کی طرح سے، یہ بھی روشن سورج ہے، یہ بھی ہمیشہ کائنات کو جگمگاتا رہتا ہے. اللہ کے رسول بھی وہ سراج منیر ہونے کے اعتبار سے جس طرح اس عالم ناسود میں، اس ظاہری دنیا میں ہمارے یہ پودے، ہمارے یہ درخت یہ سورج سے فیض لیتے ہیں، عالم روحانیت میں سارا فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ رہا ہے. سارا فیض رسول اللہ کے ذریعے سے آ رہا ہے. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا مصطفیٰ پر لسان خیش را کے دیا موس گربہو نہ رسیدی تمام بو لابیس. اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ کر لو، اگر وہاں نہ پہنچ سکے تو تمہاری ساری محنتیں یہ ابو لہب کی طرح سے ہو جائے گی. مسلمان کے لیے سدا بہار رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گنبد خضرا کے مکین کی دل میں محبت بھی ہو اور ان کا خلق ہمارے وجود پر نافذ بھی ہو جائے. قرآن نے یہی کہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا وہ جو نبی کی تعظیم و توقیر بھی کریں اور ان پر نازل ہونے والے نور یعنی قرآن کو اپنے وجود پر نافذ کریں، فرمایا یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں. سدا بہار لوگ یہی فلاح یافتہ ہے. ان کے لیے خزاں اور بہار میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر کو رمضان کے علاوہ بھی دیکھا ہے. بعد نے یہ فرمایا ہم نے لیلۃ القدر کے انوارات رمضان کے علاوہ دیکھیں. اس کی شارح حدیث نے یہ توجہ بیان کی کہ رمضان مبارک میں ہی لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر رمضان سے باہر نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ کی صحیح حدیث موجود ہے. مگر ان بزرگوں نے کیا دیکھا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ بھی دیکھی؟ وہ اسی سدا بہار درخت کی طرح سے ہیں جن کے دل میں خدا اور رسول کی محبت بھی ہے، رسول اللہ کی اتباع بھی ہے. شارح حدیث لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں یہ جذبہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اس کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوں، وہ اللہ کے رسول کی ہر عمل میں نقل کرنے کی کوشش کرے، اتباع رسول کرے. تو بعض دفعہ غیر رمضان میں بھی اسے لیلۃ القدر کی وہ بہاریں نظر آ جاتی ہیں. ہاں ہر شب قدر اس گر تو قدر پہ دانی، کسی نے کہا ہر شب قدر ہو سکتی ہے بشرطے کہ تو اس شب کی قدر کو جانے. یہ زندگی کی قدر اگر آدمی جانے، آدمی سدا بہار خود ہو جائے، اپنے دل میں خدا رسول کی محبت کو اپنا لے اور اتباع رسول سے اپنے وجود کو اللہ کا پسندیدہ وجود بنا لے، اس شخص کے وجود پر کبھی خدا نہ اس جہان میں طاری ہوگا، نہ عالم قبر میں ہے نہ عالم حشر میں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے ہمیں جو رمضان میں سدا بہار بننے کی ایک تمنائیں دی تھی اس کو ضائع کرنے کے بجائے ہم پھر اپنے آپ کو سدا بہار بنائیں. ورنہ ایسی خزاں ہم پر طاری ہوگی کہ خدا کی قسم جو شخص دنیا میں کھانے پینے اور دنیاوی عیش آرام کے لیے زندہ ہے اور خدا کے رسول کی ذات سے منحرف ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے تو وہ پودے اس کی غذا ہے، دنیا سے چلا جائے تو یہ درخت کی وہ خود غذا بن جاتا ہے. ہم قبروں میں جائیں گے، وہاں خاک بن کر کے ہمارے قبرستان کے سارے درخت دعائیں کہاں سے لیں گے؟ ہماری ہڈی اور ہمارے وجود سے دعائیں لیں گے، ہم ان کی غذا بن جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ جو شخص سدا بہار رہنا چاہتا ہے وہ کلمہ
قربت خضرا کے مکین سے بھی ہے، ان کی محبت بھی ہے، ان کی اطاعت کا جذبہ بھی ہے، اور عملاً ان کی آدمی اطاعت بھی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔